بقرعید آنے والی ہے اور پاکستان میں 7 جون کو بقرعید کی توقع ہے، سعودی عرب میں 6 جون کو توقع ہے۔ تو آج کا جو سیشن ہمارا ہے ٹوٹلی قربانی کے مسائل سے متعلق ہے، وہ مسائل جو عام طور پہ لوگ قربانی سے متعلق پوچھتے ہیں، اور چونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں اس لیے 2 سیشن میں یہ کمپلیٹلی مسائل جو کمپلیٹ مسائل ہیں وہ ریکارڈ کرواؤں گا۔ تو آج کا جو سیشن ہے وہ ہے قربانی کے مسائل، ایپیسوڈ نمبر 1، اور پھر دوبارہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بقیہ جو مسائل رہ جائیں گے وہ میں ریکارڈ کرواؤں گا، اور اگر اس کے بعد بھی رہ گئے تو تیسرے ایپیسوڈ میں ریکارڈ کروا دیں گے ہم اس کو۔ تو آپ نے قربانی سے متعلق یہ مسائل زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے جی، مختلف لوگوں کے سوال ہیں، میں نام نہیں لیتا، بہت سارے لوگ مختلف سوال پوچھتے رہتے ہیں، تو اب نام لیے بغیر جلدی اس میں سوالات پڑھتا ہوں۔ پہلا سوال ہے، کیا قربانی سنت ہے یا واجب ہے؟ دیکھیں، قربانی مالدار شخص پر واجب ہے، وہ کہ یہ مسئلہ اسلاف میں اختلافی ہے، بعض اسلاف اس کے قائل ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، بعض اس کے قائل ہیں کہ یہ واجب ہے۔ سنت مؤکدہ بھی واجب کے قریب ہی ہوتی ہے، لیکن قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے، من وجد ساعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس شخص میں قربانی کی گنجائش ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے وہ قریب بھی نہ پھٹکے۔ تو یہ بڑی شدید وعید ہے۔ بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما قربانی نہیں کرتے تھے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کراہیۃ ان یقتدی بہما، اس خوف سے کہ لوگ ان کی اقتدا کرنا نہ شروع کر دیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں صحابہ غریب تھے، مسکین تھے، پیون زدہ کپڑے پہنا کرتے تھے، تو آپ نے قربانی اس لیے نہیں کی کہ اگر آپ قربانی کرتے تو لوگ سمجھتے کہ غریبوں پر بھی یہ لازم ہے، ورنہ اصولی طور پر دیکھا جائے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو بکر اور عمر نبی کی سنت کو چھوڑ دیں، اور چھوڑیں بھی اس لیے تاکہ ایسا نہ ہو ہم کریں تو لوگ قربانی کرنا شروع کر دیں۔ یہ تو بالکل ایک عجیب سی بات ہو جائے گی۔ صحابہ تو نبی کے عمل کو زندہ کرتے تھے تاکہ لوگ اس کو کریں، تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے اس لیے نہیں کی کہ آپ بہت مسکین تھے، صرف غریب نہیں تھے، بہت زیادہ مسکین تھے، تو اس لیے آپ اگر کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ شاید سب پر واجب ہے یہ، تو غریب لوگ بھی قرضے لے کے اور مشکل میں پڑ کے پھر قربانی کرنا شروع کر دیتے، تو اس لیے ان دونوں نے نہیں کی۔ لیکن صحیح حدیث سے ہمیں معلوم یہی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی اس نے نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے۔ وہ مسئلہ اختلافی ہے، اسلاف میں اختلاف تھا، لیکن دلیل کے لحاظ سے راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات، عبادات میں احتیاط کے پہلو کو ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا گھر کا سربراہ اگر قربانی کرے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی؟ یہ بھی مسئلہ اسلاف میں اختلافی رہا ہے۔ بعض اسلاف اس کے قائل ہیں کہ گھر کا سربراہ اگر کرتا ہے تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس بارے میں بھی اس حدیث کی بیس پر ہمارا موقف یہی ہے کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی لازم ہوگی، اور دلیل یہی ہے من وجد ساعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس بھی گنجائش تھی قربانی کرنے کی اس نے قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، اس میں شدت جائز نہیں، کسی فریق پہ زیادہ ملامت یا طنز اور جو آج کل یوٹیوب پہ مناظرے بازی کے چیلنج ہوتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کرے۔ دوسرا مسئلہ ہے قربانی لازم کس پر ہے؟ قربانی صاحب استطاعت پہ لازم ہے، صاحب نصاب پہ لازم ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ 5 چیزیں: سونا، چاندی، مال تجارت۔ مال تجارت کہتے ہیں ہر وہ سامان جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور اب تک بیچنے ہی کی نیت۔ اور چوتھی چیز ہے یعنی سونا، چاندی، کیش، مال تجارت، اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان اسے کہتے ہیں جو پورے سال استعمال میں نہ ہو، جیسے کوئی پلاٹ پڑا ہوا ہے آپ کے پاس، نہ کرائے پر ہے نہ آپ اس میں رہ رہے ہیں، یہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ کوئی گھر آپ نے بنایا ہوا ہے، نہ کرائے پہ دیا ہوا ہے نہ اس میں آپ رہتے ہیں، تو یہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ کوئی گاڑی آپ کے پاس ہے، پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتی وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ ڈنر سیٹ گھر میں پڑے ہوئے ہیں، شوکیس میں سجا کے رکھے ہیں، پورے سال استعمال ہی نہیں ہوئے، وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ تو ضرورت سے زائد سامان یا سونا یا چاندی یا کیش اماؤنٹ یا تجارتی مال اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی کی جو بھی قیمت ہے وہ آپ سرچ کر لیں، بلکہ بقرعید کے دن جو بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوگی وہ آپ سرچ کر لیے گا، 1.5-2 لاکھ روپے بنتی ہے میرا خیال ہے۔ تو جس کے پاس اتنا اماؤنٹ موجود ہو اس اماؤنٹ میں سے وہ قرضے بھی نکالے، مائنس کرے، اور جو ضروری خرچے ہیں جیسے گھر کا راشن آئے گا وہ ضروری ہے، گیس بجلی کا بل یہ ضروری ہے، تو یہ ضروری خرچے مائنس کر کے اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بنتی ہے تو اس پر قربانی لازم ہے۔ اور جس کے پاس یہ ضروری خرچے
خرچے مائنس کر کے بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم نہیں بن رہی ہے تو پھر اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ خواتین کے پاس عام طور پر چونکہ گولڈ ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس، تو اور قرضہ نہیں ہے اگر، اور گھر کا راشن بھی خواتین نے نہیں ڈالنا ہوتا، وہ تو مردوں کی ذمہ داری ہے، تو گیس بجلی کا بل بھی مرد دے رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے آج کے زمانے میں عام طور پہ خواتین پہ قربانی زیادہ لازم ہو رہی ہوتی ہے، مردوں پہ کم لازم ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ گولڈ ہوتا ہے خواتین کے پاس اور شریعت نے ان کے ذمے کوئی خرچے ڈالے نہیں ہیں، مردوں کے ذمے تو بہت سارے خرچے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں خاتون پر بھی قربانی لازم ہوگی۔ ہاں، خاتون کی طرف سے ان کا شوہر قربانی کر سکتا ہے اجازت سے، شوہر نے اگر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر دی، قربانی کرنے کے بعد بتایا کہ میں نے تمہاری طرف سے قربانی کر دی ہے، قربانی ادا نہیں ہوگی، پہلے وہ بتائے گا کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے۔ اجازت دینے کے لیے بس خاموش رہنا بھی کافی ہے، زبان سے کہہ دینا بھی کافی ہے، خاموش رہنا بھی کافی ہے، شوہر بیگم کو فون کر دے بیگم تمہاری طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں، تو اطلاع دے دے گا تو یہ اطلاع بھی کافی ہے۔ یہ تو ہو گیا جی مختصراً قربانی کے لازم ہونے کا مسئلہ۔ اب یہ بہت اہم سوال کیا جاتا ہے کہ کون سے عیب ایسے ہیں جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی جانور کی؟ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے، یا وہ جانور جس کا سرے سے سینگ ہی نہیں ہے؟ تو دیکھیں، ٹوٹا ہوا سینگ ہو یا سرے سے سینگ ہو ہی نہیں، دونوں جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ ہاں، اگر جانور کا سینگ اکھاڑ دیا اور جڑ سے اکھاڑ دیا جس کی وجہ سے اس کے دماغ پہ چوٹ لگی ہے، پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ عام طور پر آج کل لوگ جانور کا سینگ جو ہے وہ گھس دیتے ہیں، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن یہ جو میں نے سنا ہے کہ جو جانور کا سینگ گھستے ہیں یا اس میں کچھ ایسا جلاتے ہیں اس کو، اس سے جانور کو تکلیف بہت ہوتی ہے، تو غیر ضروری تکلیف جانور کو دینا اس کا بہرحال گناہ ہوگا، لیکن بغیر سینگ والے کی قربانی جائز ہے۔ ہاں، سینگ ٹوٹ گیا لڑائی وڑائی کے دوران اور اکھڑ گیا جس سے دماغ کو زد پہنچی ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ دوسرا کون سے عیب ہیں؟ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اگر ایک آنکھ کی بینائی بالکل گئی ہوئی ہے اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ لنگڑے جانور کی قربانی، بعض دفعہ آپ جانور خریدتے ہیں جانور لنگڑا ہوتا ہے، تو اگر اتنا لنگڑا ہے کہ وہ پاؤں زمین پہ ٹکا ہی نہیں پا رہا تو اس کی قربانی جائز نہیں، اور اتنا اگر لنگڑا ہے کہ وہ پاؤں کم از کم اس کو چلانے کے قابل بنا رہا ہے، زمین پہ ٹکا لیتا ہے اور چل لیتا ہے کچھ نہ کچھ، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ کان یا دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی، اس میں مختلف اقوال ہیں، بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ 1/3 اگر دم کٹی ہوئی ہے، 1/3 کان کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آدھا، تو ہماری نظر میں راجح بات یہی ہے کہ اگر آدھا کان کٹا ہوا ہے یا آدھی دم کٹی ہوئی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، آدھی سے کم اگر کٹی ہوئی ہے آدھی دم یا کان تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ خراب تھن والے جانور کی قربانی، گائے کے 4 تھن ہیں، اگر 2 تھن خراب ہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اگر 1 تھن خراب ہے تو جائز ہے۔ بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں، اگر 1 تھن خراب ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی بالکل جائز ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جانور کا خصیتین میں سے ایک خصیہ ہے تو بھی جائز ہے اس کی قربانی، بعض دفعہ جانور کے خصیتین پیدائشی طور پر نہیں ہوتے تو بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ کتنا کمزور جانور ہو کہ جی اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اگر جانور اتنا بڈھا یا اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس سے بیچارے سے چلا ہی نہیں جا رہا اور وہ قربان گاہ تک بھی چل کے نہیں جا سکتا، اپنے یہاں سے 10 میٹر دور تک لے کے جانا ہے اس کو قربانی کرنے کے لیے، تو وہاں بھی اس کو آپ اسٹریچر میں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اتنا کمزور ہو گیا تو وہ تو بیچارہ پہلے ہی قربان ہو چکا ہے، اس کو مزید قربان کرنے کی کوشش نہ کریں آپ، اتنا ہو کہ چل سکتا ہو اپنے پاؤں پہ، تو جب تک اتنا ہے کہ اپنے پاؤں پہ چلنے کی اس میں طاقت ہے ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے جی گائے میں 7 افراد کی شرکت لازم ہے؟ اچھا، اس سے پہلے ایک اہم سوال کہ معذور جانور کی قربانی تو جائز نہیں ہے، جیسے ہم نے بتایا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اتنی کہ زمین پہ ٹکا ہی نہیں سکتا وہ، بعض دفعہ جانور کو گراتے ہوئے قربانی کرتے ہوئے وہ معذور ہو جاتا ہے، تو خوب سمجھ لیں اگر قربانی کے لیے جانور کو گراتے ہوئے اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس عیب سے کچھ نہیں ہوتا، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ بعض دفعہ اتنے موٹے تازے بیل ہوتے ہیں کہ آپ جب ان کو گرا رہے ہوتے ہو تو 2-4 بندے وہ پہلے گرا چکا ہوتا ہے اور پھر اس کو گراتے ہوئے اس بیل کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تو چونکہ وہ قربانی کے دوران ہی کا ایک پروسیس ہے، قربانی کے دوران کا ہی ایک عمل ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض جانور بڑے وحشی ہوتے ہیں، آپ کے قابو میں وہ آتے ہی نہیں ہیں، تو ایسے جانور کو پہلے فائر کرنا پڑتا ہے، گولی مارنی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کے وہ قابو میں آتے ہیں، تو شرعاً یہ بھی جائز ہے۔ اگر کوئی ہٹا
ہٹا کٹا موٹا بیل ایسا قابو میں ہی نہیں آ رہا آپ کے، آپ نے اگر اس کو فائر کیا، گولی ماری اور گولی سے وہ مرا نہیں، تو آپ نے فوراً جا کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر دیا تیز دھار والی چھری سے، تو بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ البتہ آپ نے اس کے گولی ماری اور گولی سے وہ مر گیا، آپ کے ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا، تو پھر اب اس کی یعنی وہ قربانی آپ کی نہیں ہوئی ہے، اور وہ گوشت بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، وہ مردار کے حکم میں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے الموقوذہ، وہ جانور جس کو پتھر سے مارا جائے، اس جانور کو حرام شمار کیا۔ تو گولی بھی پتھر ہی کی طرح ہوتی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ایک پتھر وہ ہوتا ہے جو آپ ہاتھ سے پھینکتے ہو، ایک پتھر وہ ہوتا ہے جس کے لیے آپ ایک مشین استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کی اسپیڈ بڑھ جائے۔ البتہ گولی اگر دھار والی ہے، یعنی آگے اس کے تیز باریک نوک ہے، جیسے تیر میں ہوتی ہے نوک، تو پھر دھار والی کوئی بھی چیز سے جب آپ جانور کا شکار کریں گے تو پھر شریعت نے ہمیں یہ آسانی دی ہے کہ اگر آپ نے وہ شکار بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے گولی چلائی، جس گولی کی آگے تیز نوک ہو، صرف نوک کافی نہیں ہے، گول نوکیں ہوتی ہیں بندوقوں کی، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تیز دھار والی نوک ہو، یا تیر آپ نے مارا جانور پر اور وہ جانور گر گیا، آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ مر گیا، حلال ہے وہ۔ لیکن یہ جب ہے جب دھار ہو آگے گولی کی یا تیر کی، تو پھر اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے جانور ہلاک ہو گیا تو حلال ہے۔ ہاں، آپ پہنچے اور اس وقت زندہ تھا، پھر آپ پر لازم ہے کہ اس کو ذبح کر دے۔ اب آپ نے جانور پہ تیر چلایا یا دھار والی گولی جس کے آگے تیز نوک ہوتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے اس بھینسے پہ فائر کیا، آپ قریب گئے تو اس میں جان تھی، لیکن آپ نے کہا چونکہ میں نے تیز دھار والی گولی سے یا تیر سے میں نے اس کو مارا ہے تو جان تو ہے اس میں، لیکن اب میں ذبح نہیں کرتا، تو اب وہ حرام ہو گیا، کیونکہ آپ پر لازم تھا کہ آپ فوراً اس جانور کو ذبح کر لیتے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ عام گولی جو ہوتی ہے کلاشن کوف کی یا پسٹل کی، اس میں دھار نہیں ہوتی، اس سے اگر اپنے جانور کو شکار کیا قابو میں لانے کے لیے تو ذبح کرنا بہرحال ضروری ہے، مرنے سے پہلے اس کو ذبح کرنا پڑے گا۔ اور اگر دھار والی گولی جس کی آگے تیز باریک نوک ہوتی ہے یا تیر مارا آپ نے، تو اس میں اگر آپ جانور کے قریب پہنچ گئے، آپ نے غفلت نہیں کی، جیسے ہی جانور گرا آپ پہنچے اور موت سے پہلے ذبح کر دیا تو بہرحال حلال ہے، لیکن آپ کے ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا تو بھی حلال ہے۔ لیکن اگر آپ نے غفلت کی، آپ نہیں گئے وہاں پہ اور اسے تڑپ کے مرنے دے دیا اپنی موت، پھر وہ حلال نہیں ہے۔ اور ایسا کر لینا چاہیے۔ آج کل بعض بیل اتنے تگڑے ہوتے ہیں، پورے محلے کو انہوں نے عذاب میں ڈالا ہوا ہوتا ہے، خود ذبح ہونے سے پہلے وہ 2-4 بندوں کو ذبح کر چکے ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پہ شریعت کی گنجائش سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بجائے اس سے کہ لوگوں کی جانوں کو رسک میں ڈالا جائے، کسی فائر وغیرہ سے ایسے خطرناک قسم کے جانوروں کو شوٹ کر دینا تاکہ وہ قابو میں آ جائیں، کچھ تھوڑا سا خون نکل جائے تاکہ وہ زمین پہ گر جائیں، تو اس میں کوئی حرج ہے نہیں، کر لینا چاہیے ایسا اگر مجبوری ہو۔ اچھا، ایک اہم سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے جی کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ کیا بھینسے کی قربانی بھی جائز ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ طرح یاک ایک چترال میں جنگلی بھینسا، یہ بھینسا کہلاتا ہے، جنگلی کا تو میں نہیں کہہ سکتا، جنگلی بھی ہوتے ہیں وہ گھریلو بھی ہوتے ہیں، تو کیا اس کی قربانی بھی جائز ہے؟ تو خوب سمجھ لیں، ہمیں 4 جانوروں کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ بیل جس میں گائے بھی آتی ہے یعنی نر مادہ، دمبا بھیڑ یہ بھی اسی میں آتے ہیں، بکرا بکری اور اونٹ۔ بھیڑ میں بھیڑ دمبا یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں، چکی والا ہو چاہے چکی والا نہ ہو۔ بھینس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا، اس لیے آج کل بعض علماء نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن ماضی میں ہمیں اس کے جائز ہونے پر اجماع ملتا ہے۔ اب وہ اجماع یعنی کیوں امت کا اجماع ہوا تھا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 4 جانور جن کی قربانی کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، ان میں قدر مشترک کیا چیز ہے، کامن چیز کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ چوپائے ہیں، نمبر 2 یہ پالتو ہوتے ہیں، گھریلو ہوتے ہیں، تو اس لیے حضرات فقہاء کرام کا اس پر ماضی میں اجماع ہو چکا ہے کہ بھینس بھی گائے کے حکم میں ہے، میڈیکلی نہیں ہے، شرعی لحاظ سے گائے کے حکم میں ہے، تو بھینس کو گائے پر قیاس نہیں کیا گیا ہے، بلکہ بھینس کو قربانی کے معاملے میں لاحق کیا گیا ہے گائے کے ساتھ، یعنی گائے کی جنس میں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ وہ بھی چوپایا ہے، بیسک منافع اس کے بھی وہی ہیں جو گائے کے ہوتے ہیں، بنیادی منافع، اور ہے بھی پالتو، یعنی جنگلی نہیں ہوتی ہے، گھریلو ہوتی ہے، اسی وجہ سے جنگلی بھینسے کی قربانی جائز نہیں۔ اور اسی سے یاک کا حکم بھی آپ کے سامنے آ گیا، یاک جو ہے اگر پالتو ہے، گھریلو ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر وہ گھریلو پالتو نہیں ہے بلکہ وہ جنگلی ہے، وحشی ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ بھینس کی قربانی اس کے جائز ہونے پر بھی اجماع رہا ہے، تو بھینسا بھی آپ قربان کر سکتے ہیں، بھینس بھی کر سکتے ہیں، اور یاک بھی کر سکتے ہیں اگر وہ پالتو ہے، اور بکرا بکری وغیرہ تو سب کو معلوم ہی ہے، تو ان جانوروں کی قربانی بھی جائز ہے۔ البتہ ہرن کی قربانی، شتر مرغ کی قربانی یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جنگلی جانور ہیں، اور شتر مرغ تو چوپایوں میں اس کا شمار ہوتا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو مارخور ہے اس کی بھی قربانی جائز نہیں، کیونکہ یہ بکروں کی اقسام میں آتا ہے، لیکن یہ گھریلو نہیں ہوتے، یہ بلکہ یہ وحشی اور جنگلی جانور ہوتے ہیں، تو اس لیے مارخور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جانور کی عمر کتنی ہو یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے، کیا 2 دانت کا ہونا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے۔ گائے اور بیل میں 2 سال کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ بقرعید کے پہلے
پہلے دن اگر کوئی گائے یا بیل ذبح کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ وہ پچھلی سے پچھلی بقرعید میں اس وقت سے پہلے پیدا ہو چکا ہو جس وقت آپ قربانی کر رہے ہیں. یعنی اسلامی لحاظ سے 2 سال کا ہونا ضروری ہے, انگریزی لحاظ سے نہیں. یعنی آپ نے پچھلے سے پچھلے سال بقرعید کے پہلے دن دوپہر کے وقت آپ کی گائے نے ایک بچہ دیا, پچھلی سے پچھلے سال والی بقرعید میں دوپہر کے وقت, تو آپ اس بقرعید میں صبح کے وقت اس بچے کو ذبح نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے. آپ ظہر کے بعد کر سکتے ہو کیونکہ ظہر کے بعد بقرعید کے پہلے دن وہ 2 سال کا مکمل ہو جائے گا. اس مثال سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہر وہ جانور جو پچھلے سے پچھلی بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو اس کو آپ اس بقرعید میں ذبح کر سکتے ہو, گائے اور بیل میں. اور جو پچھلے سے پچھلی بقرعید کے پہلے دن پیدا ہوا تو پہلے دن وہ ٹائم گزرنے کے بعد یا اگلے دن آپ اس کو ذبح کر سکتے ہو. پچھلے سے پچھلے سال بقرعید میں اگر وہ تیسرے دن پیدا ہوا تو پھر پہلے اور دوسرے دن نہیں ذبح کر سکتے, آپ اس کو تیسرے دن ذبح کرو گے اس ٹائم کے بعد جس ٹائم میں وہ پیدا ہوا تھا, تاکہ 2 سال کمپلیٹ ہو جائے. یہی حکم بکری میں اور بکرے میں. اونٹ میں کم سے کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے. 5 سال سے پہلے آپ اونٹ کو نہر یا ذبح نہیں کر سکتے. گائے اور بیل میں 2 سال ہو گئے اور بکرا بکری میں 1 سال ہو گیا. اور دمبے میں اصل حکم تو یہی ہے کہ کم سے کم 1 سال کا ہو, لیکن اگر دمبا یا بھیڑ موتا تازہ خوب بھرا ہوا ہے 6 مہینے کا بھی اگر ہے, وہ دیکھنے میں وہ سال کا لگ رہا ہو. سال کا لگنے کا مطلب یہ کہ اس 6 مہینے کے دمبے کو اگر آپ سال والے دمبوں میں چھوڑتے ہو تو فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ سال کا ہے یا نہیں ہے. تو ایسے دمبے کی قربانی بھی جائز ہے, لیکن 6 مہینے سے بھی اگر وہ کم کا ہے پھر جائز نہیں ہے اس کی قربانی. یا 6 مہینے کا ہے لیکن وہ دبلا پتلا بہت ہے اور دیکھنے میں لگ نہیں رہا سال کا, تو بھی جائز نہیں. یہ تو ہو گیا جی جانور کی عمر. باقی 2 سال جو ہے 2 دانت لوگوں نے ایک اپنے لیے ایک معیار متعین کیا ہوا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جو جانور بیچ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. جانور کے دانت جب 2 دانت ہو جاتا ہے نا, جانور دندیا کہتے ہیں میرے خیال ہے اس کو, کہ 2 دانت کا جب جانور ہو گیا تو پھر یقین ہوتا ہے کہ یہ 2 سال سے اوپر کا ہی ہے, کیونکہ 2 سال کے بعد ہی جانور 2 دانت نکالتا ہے. لیکن یہ بہرحال ضروری نہیں ہے. اگر جانور کھیرا ہے 2 سال گائے میں, اور اونٹ میں 5 سال, اور بکرا بکری میں 1 سال وہ مکمل کر چکا ہے, اور جو بیچ رہا ہے آپ کو جانور, آپ کو اس کی دیانتداری پہ یقین ہے یا غالب گمان ہے, وہ کہتا ہے بھائی قسم اٹھا کے کہہ دیتا ہے یار یہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ 2 سال کا ہو چکا ہے, اور آپ کو اس کی بات پہ یقین آ جاتا ہے تو بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اس کی بات پہ یقین نہیں آتا تو پھر آپ قربانی نہیں کر سکتے. یہ تو ہو گیا جی جانور کی عمر سے متعلق. اب ہم مزید بھی کچھ مسائل کی طرف چلتے ہیں. گائے میں کیا 7 افراد کی شرکت لازمی ہے؟ دیکھیں گائے ہو یا اونٹ, اس میں 7 افراد کی شرکت لازمی نہیں ہے. 7 افراد سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے, یہ مطلب یعنی ایک گائے میں 7 افراد سے زیادہ نہیں شریک ہو سکتے. 7 افراد ہو سکتے ہیں, 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں. ایک آدمی پوری ایک گائے اپنی طرف سے کر سکتا ہے, 2 آدمی مل کے آدھی گائے بھی اپنی طرف سے کر سکتے ہیں. اب لوگ اس میں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ 2 آدمی جب ایک گائے میں حصہ لیتے ہیں تو ایک 4 حصے لے رہا ہوتا ہے, ایک 3 حصے لے رہا ہوتا ہے. یہ بھی جائز ہے, لیکن اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. جب 2 آدمی مل کے ایک گائے کر رہے ہیں تو آدھی گائے ایک کی, آدھی گائے دوسرے کی, ایسے کر لیں. اب 3 آدمی اگر گائے میں شریک ہیں یا اونٹ میں شریک ہیں تو وہ کیا تکلف کر رہے ہوتے ہیں, ایک کو 3 حصے دے دو, ایک کو 2 حصے دے دو, ایک کو 2 حصے دے دو, اس طرح کر کے گھما رہے ہوتے ہیں. وہ یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے کہ 3 آدمی ہیں برابر ہو جائیں, 1/3 اس کی 1/3 اس کی 1/3 اس کی, اس طرح بھی گائے میں شرکت ہو سکتی ہے. تو 7 کا مطلب ہے کہ 7 سے زیادہ نہیں شریک ہو سکتے, 7 سے کم شریک ہو سکتے ہیں, گائے میں بھی اور اونٹ میں بھی. قصائی کو اجرت کے طور پہ قربانی کا گوشت دینا جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں ہے. قصائی کو آپ پیسے الگ سے دیں. جانور کی کوئی بھی چیز چاہے رسی ہی کیوں نہ ہو, وہ کھال ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی قصائی کو آپ قربانی کی اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے. باہر ملک والے پاکستان میں قربانی کیسے کریں؟ باہر ملک والے جب پاکستان میں قربانی کریں گے یا پاکستان والے باہر ملک میں قربانی کریں گے تو دونوں جگہ بقرعید کا وقت ہونا ضروری ہے, خوب سمجھ لیں. اب سعودی عرب میں بقرعید 1 دن پہلے ہے, آپ کے ہاں بقرعید 1 دن بعد ہے. آپ نے اپنی قربانی سعودی عرب میں کر لی تو یہاں تو بھی بقرعید شروع ہی نہیں ہوئی, یا ان لوگوں نے قربانی یہاں کر لی 1 دن پہلے تو یہاں بھی بقرعید شروع نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے عام طور پر جب دوسرے ملک میں قربانی کی جاتی ہے تو دوسرے دن کی جاتی ہے تاکہ وہاں بھی بقرعید کا دن ہو اور یہاں بھی بقرعید کا دن. قربانی فرض ہونے کے باوجود کسی نے نہ کی ہو تو اب کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر قربانی کسی سے رہ گئی, اس پہ لازم تھی, پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی تو اب شریعت میں حکم یہ ہے کہ وہ قربانی نہیں کر سکتا. اب وہ جانور کی قیمت صدقہ کرے گا. یعنی ایک درمیانے درجے کے جانور, بکرا یا دمبا وغیرہ, تو اس کے ایک درمیانے درجے کے جانور کی قیمت غریب پہ صدقہ کر دے. اب وہ جانور کو ذبح کر کے یہ قضا نہیں کر سکتا, صدقہ کرنی پڑے گی قیمت اس کو. قربانی کر کے گوشت نہ کھانے والوں کے لیے پیغام. دیکھیں قربانی کا مقصد جہاں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے, وہاں ساتھ ساتھ اللہ کے دن, اللہ نے جو اس دن ہماری ضیافت کی ہے, مہمانی کی ہے, نہیں اللہ میزبان ہے, ہم مہمان
مہمان ہے تو اس کو بھی زندہ کرنا ہے ہم نے. اسی وجہ سے بقرعید میں 4 دن کے روزے حرام ہو جاتے ہیں, یعنی 10, 11, 12 اور 13 ایام تشریق کے روزے حرام ہو جاتے ہیں تاکہ اللہ کی ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے. تو اگر آپ دوسرے ملکوں میں قربانی کرتے ہیں ضرور کریں, لیکن کچھ نہ کچھ قربانی اپنی جگہ پہ بھی کرنی چاہیے تاکہ آپ بقرعید والے دن قربانی کا گوشت کھائیں, تاکہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضیافت ہے ہمارے لیے اس میں ہمارے لیے شرکت ہو جائے. تو اس میں استغنا برتنا کہ ہمیں بالکل گوشت نہیں چاہیے. میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کے گھروں میں بقرعید کے دن بھی دال چاول بن رہے ہوتے ہیں یا چکن کھا رہے ہوتے ہیں, یہ غلط بات ہے, ایک بے مروت یعنی ایک ناشکری ایک طرح سے ہے. یہ ہمیں روزے حرام اللہ نے اس لیے کر دیے کہ یہ کھانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوشت کی ضیافت ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے آپ کی دعوت رکھی پیر کے دن یا منگل کے دن اور آپ نے روزہ رکھ لیا, اس کو غصہ آئے گا نا. تو اللہ نے روزے حرام اس لیے کیے کہ یہ ایام اکل و شرب حدیث میں آتا ہے. تو اس لیے قربانی کا گوشت کچھ نہ کچھ خود بھی کھانا چاہیے, لہٰذا اپنے گھر پہ قربانی کرنی چاہیے. کیا ہم عید کے چوتھے دن قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے چوتھے دن قربانی کی ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو. کہ اس کے برخلاف صحیح احادیث سے, صحابہ کے آثار سے یہ بات ثابت ہے کہ ایام نہر صرف 3 ہے. اس پر میں دلائل سے ایک آڈیو بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں کئی سال پہلے, تو اس لیے مضبوط قول یہی ہے کہ چوتھے دن قربانی نہیں ہوتی. اب تو بعض اہل حدیثوں نے بھی مان لیا ہے, حافظ زبیر علی زئی جو اہل حدیث کے عالم تھے ان کا بھی یہی قول ہے کہ یہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے. قربانی کے جانور کی کھال کا کیا کریں؟ قربانی کے جانور کی کھال یا تو بیچ کے اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے یا کھال کو ایز اٹ از استعمال کر لیا جائے, وہ جائز ہے. جیسے قربانی کا گوشت آپ بیچ کے پیسے کھا نہیں سکتے, قربانی کا گوشت بیچا تو پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے, تو کھا سکتے ہیں آپ, تو ایسے ہی کھال کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. قربانی کے جانور کی کھال آپ نمک لگا کے سکھا لیں یا ایک پروسیس کے تحت گزار کے لیدر بنا لیں, اس کی آپ جیکٹ بنا لیں, کچھ بھی بنا لیں, جائے نماز بنا لیں. میں نے ایک دفعہ بنائی تھی گھر میں, بڑا زبردست وہ بن گئی تھی, وہ تو ایک بڑی اچھی سا کارپٹ ٹائپ کی چیز بن جاتی ہے. تو ایسے تو استعمال جائز ہے آپ کا, لیکن اگر آپ نے اس کو بیچا تو پھر اس کی قیمت آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی. قصائی کو اجرت میں آپ قربانی کی کھال نہیں دے سکتے. جانور کا گوشت غریبوں میں کتنا دینا چاہیے؟ بہتر ہے کہ 1/3 گوشت آپ غریبوں میں تقسیم کر لیں. لیکن اگر آپ کی فیملی بڑی ہے اور آپ پورے سال آپ کے لیے گوشت کھانا مشکل ہوتا ہے تو پھر فقہا نے لکھا ہے کہ اپنی فیملی کو پھر ترجیح دینا سب سے پہلے. بعض لوگوں کے بچے ہوتے ہیں, چھوٹے غریب لوگ ہوتے ہیں, وہ سال میں ایک دفعہ ان کو قربانی کے نیت سے پھر انہوں نے جانور قربان کر لیا ہوتا ہے, تو ایسے لوگوں کو چاہیے اپنے بچوں کو گوشت کھلائیں, وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ مالدار ہیں اور گوشت پورے سال آپ کھاتے رہتے ہیں تو کچھ گوشت تو بہرحال آپ خود کھائیں تاکہ اللہ کی ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے, اللہ کی ضیافت میں آپ شریک ہو جائیں. لیکن 1/3 گوشت پھر بہتر ہے کہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے. کیا رات کے وقت قربانی جائز ہے؟ رات کے وقت بھی قربانی جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے, کراہت تنزیہی ہے اس میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ 2 وجہ سے. ایک تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ جو ہے آج کل تو یہ خطرہ نہیں ہے, لائٹیں ہوتی ہیں, لیکن پہلے زمانے میں خطرہ یہ تھا اندھیرے میں ایسا نہ ہو ذبح صحیح نہ کر پائیں آپ. لیکن ایک دوسری بات تو آج بھی ہے, وہ یہ کہ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے, اور اسلام میں جتنے بھی شعائر ہیں وہ دن کی روشنی میں ہو. آپ حج دیکھ لیں, یعنی جو وقوف عرفہ ہے, جمعے کی نماز ہے, عید کی نمازیں ہیں, سب شعائر اسلام میں سے ہیں نا. تو ایسے ہی بقرعید کی قربانی بھی, تبھی بقرعید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز جلدی پڑھا کرتے تھے تاکہ ہم جلدی جو ہے نا اول وقت میں ہی ہم قربانی کر لیں دن کی روشنی میں. تو شاعر اسلام دن کے وقت ہی زندہ کیے جاتے ہیں, اس لیے افضل بہرحال یہی ہے کہ قربانی دن میں کی جائے. اگر آپ نے اگلے دن قربانی کرنی ہے تو بھی دن میں کر لیں, تیسرے دن قربانی کرنی ہے تو بھی دن کی روشنی میں کریں. قربانی کے جانور کا گوشت 7 حصوں میں کیسے تقسیم کریں؟ بھی بہت اہم سوال ہے, خوب سمجھ لیں. دیکھیں, قربانی کے جانور میں جب 7 آدمی یا 5 یا 6 یا 4 یا 2 شریک ہوں گے تو جانور کے گوشت کو تول کے تقسیم کرنا لازم ہے, بالکل برابر سرابر, ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے, کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں سود کا خطرہ ہوتا ہے. کسی بھی طرف گوشت تھوڑا سا زیادہ چلا گیا نا تو گوشت سودی اموال میں سے ہے, تو وہ اضافہ سود کہلائے گا. کیونکہ جب تقسیم کا عمل ہوتا ہے تو اصل میں خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہوتا ہے. مشترک گوشت ہے سب کا, تو ہم اپنے حصے کا گوشت اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں, اس کے حصے کا گوشت ہم خرید رہے ہوتے ہیں. تو گوشت ربوی اموال میں سے, سودی اموال میں سے, اس میں برابری ضروری ہے. اب لوگوں کو ہم سمجھاتے ہیں یہ بات, لوگ کہتے ہیں بھائی ہم راضی ہیں, تھوڑا سا گوشت اس کے پاس زیادہ چلا گیا, تھوڑا ادھر زیادہ چلا گیا, ہم جب خوش ہے تو کیا جا رہا ہے. سودی اموال میں آپ خوشی رضا کا مسئلہ نہیں ہے, آپ خوش بھی ہو تو بھی جائز نہیں ہے. تو اس لیے قربانی کے جانور کے گوشت کے جب 7 حصے کریں بالکل ایگزیکٹ تول کے برابر سرابر. اور اگر اس ٹینشن سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہیلا ہے, تدبیر ہے. وہ ہیلا اور تدبیر یہ ہے کہ دیکھیں, جب جانور ذبح ہوا شروع میں آپ نے کیا کیا, کلیجی لوگ نکال لیتے ہیں, تو کلیجی کو کے 7 حصے کریں, اس میں ایک ایک بوٹی ملا دیں اور تھوڑی سی کلیجی رکھ لیں, پھر کلیجی کو تقسیم کر دیں آپ, اور آخر میں جو
گوشت کے ساتھ ڈھیریاں بنیں گی، ان میں تھوڑی تھوڑی کلیجی سب میں ملا دیں، پھر اگر کمی بیشی ہو بھی گئی تو جائز ہے، پھر اندازے سے بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں، پھر تولنا ضروری نہیں ہے، یعنی جب اس کے مخالف جنس کی چیز اس میں شامل ہو جائے گی تو پھر برابری ضروری نہیں ہے۔ علماء کو جو سودی مسائل کو جانتے ہیں ان کو تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، عوام کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو کیونکہ جب مخالف جنس کی چیز آ جائے گی نا، کلیجی کی جنس گوشت کی جنس سے الگ کہلاتی ہے، تو کیا کیا آپ نے، شروع میں کلیجی کے 7 حصے کیے، اس میں تھوڑا تھوڑا گوشت ملا دیا، اور آخر میں گوشت کے 7 حصے کیے، اس میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دی، آسان سی بات ہے۔ تو پھر آپ اندازے سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے کر لیں۔ اور اگر کلیجی کے 7 حصے نہیں کر رہے تو پائے 4 حصوں میں ملا دیں اور باقی 3 میں کلیجی ملا دیں، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے برابری ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ نہیں کیا، کلیجی یا پائے نہیں ملائے ان میں، اور گوشت کی 60 ڈھیریاں بنا دی اور اندازے سے تقسیم کر لیا، تو پھر وہ کسی کے لیے بھی کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ قربانی تو آپ کی ہو جائے گی، واجب ادا ہو جائے گا، لیکن وہ گوشت کھانا پھر کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں جو جہاں بھی تھوڑا سا اضافہ چلا گیا وہ سود کے حکم میں ہوگا، اور وہ کسی بوٹی کوئی متعین نہیں ہوگی کہ یہ اضافی ہے، بلکہ وہ جو ہے خلط ہو گئی ہے اس کے اندر۔ تو یہ مسئلہ عوام یعنی علماء کو تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، عوام کے لیے اس کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہے۔ تو آپ صرف اتنا کر لیں، جیسے میں نے بتایا کہ جب اونٹ یا گائے کے 7 حصے آپ کریں گے تو ہر حصے میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دیں، تاکہ یہ اس مشکل سے ہی آپ بچ جائیں۔ پھر چاہے تول کے تقسیم کریں چاہے اندازے تقسیم کریں، وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ یہاں لوگ ایک سوال یہ پوچھتے ہیں، بھئی ہمارے تو سارے گھر میں ہی افراد ہیں، 7 کے 7 شریک گھر میں ہی ہیں، ایک حصہ ابا کا ہے، ایک امی کا، ایک شوہر کا، ایک بیگم کا، ایک بڑے بیٹے کا، ایک منجلے بیٹے کا، ایک منجلی منی آپی کا، آج کل نام بھی ایسے ہوتے ہیں نا، بڑی آپی چھوٹی آپی، تو 7 ایک ہی ہیں، ایک ہی گھر میں شریک ہیں، تو پھر تقسیم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب 7 ایک ہی گھر میں، ایک ہی فریزر میں پورا گوشت دھڑام سے چلا جائے گا تو سب نکال کے کھاتے رہیں گے۔ تو یہ وہاں ہے، یہ وہاں آپ کو مسئلہ ہوگا جہاں ڈیوائڈ کرنا پڑے۔ اب ایک حصہ بھی اگر آپ کو تقسیم کرنا پڑ رہا ہے، یعنی 6 افراد اس گھر کے، ایک پڑوسیوں کا حصہ ہے، پھر وہی 60 ڈھیریاں پوری بنانی پڑیں گی آپ کو، تاکہ اس ایک پڑوسی کا حصہ آپ نکال سکیں۔ تو پھر اس میں وہی بات ہے کہ اس میں تھوڑی کلیجی ملانی پڑے گی آپ کو، تاکہ مخالف جنس کی چیز جو ہے اس گوشت میں شامل ہو جائے۔ اچھا بھائی، قربانی کے دنوں میں جو گندگیاں پھیلتی ہیں بہت ہی بغیرتی ہے، بہت ہی بغیرتی۔ اسلام جو کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس میں آپ قربانی کر رہے اور غلاظت کا ڈھیر بنا دو پورے شہر کو، یہ تو آپ اپنے ثواب کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ اس پہ میں الگ سے بھی انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا، پچھلے سال بھی ریکارڈ کروایا تھا۔ دیکھو، جب جانور آپ پالتے ہو اس صفائی کا خیال کریں آپ۔ اور میں نے آپ کو اپنا بھی ایک واقعہ سنایا تھا صرف موٹیویشن کے لیے۔ میں اونٹ لے کر آیا تھا 2 سال پہلے، تو میں نے جو جمعدار تھے ان کے ذمے لگایا کہ آدھے گھنٹے بعد نہ مجھے ایک خون کا دھبا اور ایک بوٹی اور ایک گوبر کا نشان نظر نہیں آنا چاہیے۔ تھوڑے سے آپ اضافی پیسے دیں جمعدار کو، ایک دم نیٹ کلین چمکا دے گا۔ جب آپ اتنے لاکھ کا جانور خرید سکتے ہو تو چند ہزار یا چند سو روپے آپ صفائی پہ نہیں لگا سکتے؟ خود بھی کریں، خود نہیں ہوتا کسی جمعدار سے کہیں، لیکن پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں کوئی جانور ذبح ہوا ہے۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے کم درجے کا شعبہ یہ ہے کہ آپ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں، یعنی اگر کوئی راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹاتا تو وہ ایمان کے آخری حصے پہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو جب ہے جب آپ تکلیف دہ چیز دیکھ رہے ہٹا نہیں رہے، اور اگر کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں پھینک رہا ہے تو وہ تو ایمان کا حصے میں ہے ہی نہیں۔ وہ تو آپ قربانی کا جانور لاتے اور غلاظتیں وہیں پھینک رہے ہو، وہیں اس کا خون سڑ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ کیسی قربانی ہے بھائی جو آپ ایمان کے آخری حصے پر کو چھوڑ دیا آپ نے اور بڑے والے حصے کو آپ نے پکڑ لیا۔ تو اس لیے قربانی کر کے اپنا ثواب ضائع نہ کریں، اس کی آلائشوں کو، اس کی گندگیوں کو ٹھکانے لگائیں، اور فوراً ٹھکانے لگائیں، یعنی کہ تیسرے دن ٹھکانے لگا رہے ہیں۔ جہاں جانور ذبح ہوا، گوشت تقسیم ہوا، گلی میں جو کچھ گندگی ہے آپ نے پیسے خرچ کرنے، یا خود محنت کرنی ہے، یا پیسے خرچ کرتے ہوئے لوگوں کو کنجوسی ہو رہی ہوتی ہے۔ بھائی تم نے اتنا عرصہ اتنا مہنگا جانور خریدا اور تم مالدار تھے، جبھی تو تم پر قربانی واجب ہوئی ہے، اور کھلانے پلانے میں کتنا خرچہ ہوا، اب 1000 2000 4000 5000 تم سے صفائی پہ خرچ نہیں ہوتے، تو جمعداروں کو لائیں، زیادہ پیسے دیں، بولے آدھے گھنٹے کے بعد یہ شیش محل بنا دو اس کو۔ میں نے تجربہ کیا، جمعداروں کو آپ ذرا زیادہ پیسے دیں، وہ بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں، پیسے نچوڑ کے دیں گے، پھر وہ کام میں ڈنڈی مارتے ہیں، تو ان کی بھی روزی روٹی مل جائے گی ان کو۔ تو اس طرح سے خود سب نے اپنی گلیوں کو، محلوں کو صاف رکھنا ہے، اور ایسا نہیں کرنا کہ اپنے قربانی کے ثواب کو آپ نے لوگوں کو تکلیف پہنچا کے ضائع کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ حرام آمدن والے کو گائے کے حصے میں شامل کرنا، جس کے بارے میں پہلے سے پتا ہو کہ اس کی ٹوٹل آمدن حرام ہے۔ ٹوٹلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ مکس کما رہے ہوتے ہیں، حلال بھی حرام بھی، تو اس میں تو دیکھا جائے گا اگر زیادہ حلال ہے تو پھر حلال ہی ہم یہی سمجھیں گے ہمیں حلال سے دے رہا ہے، زیادہ حرام ہے تو ہم یہ سمجھیں گے ہمیں حرام سے دے رہا ہے۔ تو لیکن اگر پتہ نہیں ہے تو پھر جائز سمجھا جائے گا، کیونکہ ہمیں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ چل گیا بھائی اس آدمی کی جو سورس آف انکم ہے وہ زیادہ تر یہ حرام ہی کماتا ہے،
اوپر کی آمدن اس کی زیادہ ہے تو پھر آپ اس سے یہ کہیں گے بھائی آپ اپنے حلال پیسوں سے قربانی کرو. اگر اس نے حلال الگ سے نکال کے رکھے ہوئے ہیں وہ لا کے دیتا ہے تو آپ اس کی بات پہ یقین کر لیں. دلوں کے حالات ہم نہیں جانتے, لیکن جب تک وہ ایسی صراحت نہیں کرتا تو پھر آپ کے لیے اسے قربانی میں شریک بنانا جائز نہیں ہے. سودی بینک میں اگر سود سے متعلق کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی جاب کرتا ہے یا انشورنس کمپنی میں جاب کرتا ہے, کسی یعنی براہ راست جس کا انشورنس کمپنی کے معاملات سے تعلق ہو, کیونکہ انشورنس کمپنی میں تو ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں جو انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی آمدن حلال ہے. میں بات کر رہا ہوں جو انشورنس کمپنی کا جو ایک ڈھانچہ ہے, اسٹرکچر ہے جس کے بغیر کمپنی چل نہیں سکتی, ایسے کسی شعبے میں جب کوئی ہوگا تو اس کی آمدن بھی حرام ہے. سودی بینک میں کوئی مینیجر ہے یا اسی طرح کوئی سودی معاملات لکھتا پڑھتا ہے, لکھنے پڑھنے کا کام ہے یا اکاؤنٹ کھولنے کا کام ہے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے, تو ایسی شخص کی آمدن حرام ہے. یا شراب کا بزنس ہے کسی کا, تو حرام آمدن والے کو اگر آپ نے قربانی کے حصے میں شریک کر لیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی اور وہ گوشت بھی سب کے لیے حرام ہو جائے گا, گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہوگا. تو اس لیے اس میں احتیاط کرنا ضروری ہے. باقی اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو پھر تفتیش کرنے کی بہت زیادہ اس میں ضرورت نہیں ہے. کسی نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ بھئی میں حلال کماتا ہوں, میں یہ ان شعبوں سے میرا تعلق نہیں ہے, یا میں سودی بینک میں جاب تو کرتا ہوں لیکن میں نے قربانی کے لیے الگ پیسے رکھے ہوئے ہیں, تو بس اس کی زبان پر اعتماد کر لینا کافی ہے, زیادہ ڈیپ میں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اونٹ کی قربانی میں 7 حصے ہیں یا 10 حصے؟ اونٹ کی قربانی میں 7 حصے ہیں, وہ جو 10 والی حدیث ہے وہ مال غنیمت سے اس کا تعلق ہے. شرکت کرنے والے کے ساتھ شرک کرنے والے کے ساتھ قربانی کرنے والوں کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ کسی کا عقیدہ دو ٹوک شرکیہ ہو, بالکل واضح, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی تعویل کے وہ مشکل کشا حاجت روا مانتا ہو کوئی شخص, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم غیب کا قائل مانتا ہو, یعنی اس کا قائل ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلی طور پر عالم الغیب تھے, ما کانا وما یکونو کا علم تھا آپ کو, کوئی چیز آپ کے علم سے مخفی نہیں تھی, تو یہ تو کلی علم غیب ہو گیا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنے اختیارات دے رکھے ہیں کہ جب چاہیں جہاں سے چاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کر سکتے ہیں, یا فلاں بزرگ ہماری مدد کر سکتے ہیں, یا کوئی ختم نبوت کے عقیدے کا منکر ہے جیسے قادیانی ہے, تو ایسے کفریہ عقیدہ کسی کا واضح طور پر اگر ہوگا تو پھر اس کی قربانی اس کے کا اگر آپ نے حصہ اپنے جانور میں ڈال دیا تو اس کی قربانی بھی, کسی کی بھی قربانی پھر نہیں ہوگی, سب کی قربانی غلط ہو جائے گی, ناجائز ہو جائے گی. اور ذبح کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے, خوب سمجھ لیں, قربانی کا جانور ہو یا عام جانور ہو, کسی مشرک نے اگر ذبح کیا جو دو ٹوک اور صاف لفظوں میں نبی کو عالم الغیب مشکل کشا مانتا ہو, جس کی میں نے تفسیر ابھی بیان کی ہے, تو ایسے شخص نے اگر جانور بھی ذبح کر دیا تو بھی وہ جانور حرام ہو جائے گا, تو اس کا گوشت بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہے. ہاں, بدعتی ہونے سے فرق نہیں پڑتا, یعنی بدعتی اگر کوئی ہے تو عقیدہ اس کا شرکیہ نہیں ہے, تو پھر اس کا اگر گائے میں حصہ ہے تو قربانی ہو جائے گی, اور اگر اس نے ذبح کر دیا تو بھی قربانی ہو جائے گی. لیکن مشرک یا ختم نبوت کا کوئی منکر ہے یا اسلام کے کسی بنیادی عقیدے کا کوئی منکر ہے, تو اس سے اگر کسی نے ذبح کروا لیا تو بھی جانور حرام, اور اس کو قربانی کے حصے میں شریک کر لیا تو بھی قربانی برباد ہو جائے گی سب کی. اور میں نے جیسے بتایا کہ جانور ذبح کرنے والے کا عید پرست ہونا ضروری ہے. البتہ عیسائی یہودی کو اللہ نے اس سے مستثنیٰ کیا ہے, تو ایک تو ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے ہمارے لیے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ جو ذبح کرنے والا اگر مسلم ہے اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا یا اللہ کا نام نہیں لیتا تو بھی جانور حرام ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بعض دفعہ قصائی جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں, منہ میں ان کے گٹکے ہوتے ہیں, ان کو گٹکا نکالتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ تکبیر کہہ نہیں رہے ہوتے. اگر بھول گیا نا کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا, کوئی شخص بھول گیا تو وہ جانور حلال ہے. حدیث میں آتا ہے ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام موجود ہے آلریڈی. اگر بھولے سے کسی سے اللہ کا نام چھوٹ گیا, کیونکہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جانور ہل رہا ہوتا ہے, آپ دفعہ آپ کو اس کی فکر ہوتی ہے بھاگنا جائے تو آپ ذبح کرنے میں ٹائم لگا دیتے ہو, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول جاتے ہو, تو بھولے سے چھوٹ گیا حلال ہے جانور. لیکن جان کر چھوڑ دیا گٹکے کی وجہ سے, لوگ یاد دلا رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ قصائی کو, پھر بھی وہ نہیں بول رہا ہوتا, منہ سے پھوٹ ہی نہیں رہا ہوتا, کچھ الفاظ نکالو بھائی منہ سے, تو اسی وجہ سے یہ بسم اللہ اللہ اکبر زور سے پڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کے دل میں شک شبہ بھی ختم ہو جائے. تو اگر کسی نے نہیں کیا, اللہ اکبر نہیں پڑھا, تو پھر جانور حرام ہو جائے گا. کسی نے میرے بارے میں ایک بیان کیا ہے کہ میں کہتا ہوں نا ذاتی مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو میرے بارے میں لوگ کچھ پورا بیان سنے بغیر غلط خبریں بھی دیتے ہیں. کسی مولانا صاحب کو غلط خبر کسی نے دی کہ مفتی صاحب ذاتی مکان بنانے کے قائل ہی نہیں ہے, تو انہوں نے میرے خلاف کوئی کلپ ریکارڈ کروایا کہ ایسا نہیں ہے, حدیث میں تو آتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری, اے اللہ میرے مکان کو کشادہ کر دے, تو ذاتی مکان ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو لوارث مت چھوڑو وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس پہ بھی نیچے کمنٹس کیے چینل پہ. پہلی بات یہ بھی میں وضاحت کر دوں تاکہ لوگ میرے بیان کو غلط لے کے جاتے ہیں. آج غربت مہنگائی کی وجہ سے کرایہ دینے کے پیسے ہیں نہیں, اور ہوس کس کی رکھی ہوئی ہے؟ ذاتی مکان کی.
بھائی جس کے پاس بہت پیسہ ہو, خوب کھا رہا ہو اور خوب پی رہا ہو, ساری ضرورتیں بیسک پوری ہو گئیں, تو 1.5-2 کروڑ کا مکان بھی خرید لے, کس نے منع کیا اس کو؟ اس کے لیے تو کوئی حیثیت نہیں ہے. میں ایک درمیانے طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ تم مکان جب بنانا شروع کرو گے تو کیا آج بن جائے گا؟ اپنی تنخواہ سے پیسے جوڑو گے, اپنے کھانوں پہ پابندی لگاؤ گے, بچوں کی تعلیم کو روکنا پڑے گا تمہیں, اچھی تعلیم نہیں دے پاؤ گے تم ان کو, اور پھر 20-30 سال میں پیسہ جمع کر کر کے اپنا مکان بناؤ گے, تو کیا کرنا ہے اپنے کا؟ رہ کتنے دن گئے؟ 5-6 سال رہ گئے نکلنے میں. تو جہاں پوری زندگی کرائے میں گزار دی, 5-6 سال اور گزار لیتے. کون سا تیر مار لیا آپ نے؟ میں ان لوگوں کو منع کرتا ہوں یہ دیواروں اینٹوں سے دل مت لگاؤ. اور اپنا تو فضول قسم کی اپنا ہوتا ہی نہیں ہے. مکان اپنا اس کا ہوگا جو قبر میں اپنے ساتھ لے کے جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مکان اس کا اپنا ہوتا ہے جو قبر میں ساتھ لے کے جائے. اپنا کس کا ہوتا ہے بھائی؟ جتنا بھی سریا ڈال دو دیواروں میں, اپنی ہڈیوں میں کیلشیم آپ بڑھا نہیں سکتے. ہڈیوں تو روزانہ گل رہی ہیں. لوگ فخر کرتے ہیں نا, میں نے اتنا سریا ڈالا اس میں. بھائی تو نے اس میں تو ڈال دیا جس میں تو نے رہنا ہے. جو رہنے والا ہے اس کا سریا تو روزانہ زنگ پکڑ رہا ہے. میں کہتا ہوں اچھا کھاؤ تاکہ اپنی ہڈیوں کا سریا مضبوط ہو, پھر بے شک کرائے میں رہ لو. لوگ کہتے ہیں کھاؤ نہیں, پیسے جوڑ کے کیا کرو, مکان بناؤ اپنا. خدا کی قسم یہ دنیا کی ہوس ہے, اس کا مطلب مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو آپ. اپنی چیز اگر ہوس کی بیس پہ ہو, شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے, ہوس کے بغیر ہو تو ٹھیک ہے. پھر وہ یہ ہوس کی علامت کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ کیا لوگوں کے دلوں میں جھانک کے کہہ رہے ہو کہ اس میں ہوس ہے اس لیے گھر بنا رہا ہے؟ ہوس کا پتہ علامتوں سے چلتا ہے. بیسک خرچے آپ نے اپنے روک لیے جو اپنی باڈی پہ لگا. بادام نہیں کھاتا آج کا مسلمان, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدے گا وہ. ساری دنیا کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دیسی گھی کھا, بادام کھا, تاکہ ہڈیاں کیا ہو, مضبوط ہو نا. کہہ رہے ہیں ایکچولی ہمارے پاس یہ بڑے لوگوں کے بات کام ہے بھائی دیسی گھی کھانا, اور ایکچولی بادام بڑے, ہم تو دال کھائیں گے. لیکن گھر کیسا؟ گھر تو اپنا ہے نا. گھر کیا ہے؟ گھر کیا ہے؟ اپنا ہے. اپنے گھر میں بے شک جھونپڑی ہو, بے شک گندے نالے پہ بنا ہوا ہو, اپنا گھر کیسا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں بھائی گندے نالے سے نکل کرائے پہ رہ لے کسی اچھی جگہ پہ جا کے, ٹھیک ہے نہ ہو اپنا یار. مسافر خانہ ہے نا بھائی. آپ کو ٹرین میں آپ کی اپنی بوگی مل رہی ہے 25 کروڑ میں. ٹرین والے کہہ رہے ہیں یہ آپ کی بوگی آپ کی ذاتی ہے, پرسنل ہے. کراچی سے آپ نے پشاور جانا ہے, یہ آپ کی ذاتی ہے, 1.5 کروڑ جمع کرا دے تو. لیکن اس میں رہنے کی سہولت بولو نہیں ہے, اور اس کے لیے 25 کروڑ کے لیے تمہیں پیٹ کاٹنا پڑے گا. سفر جو زیادہ راہ ہے نا, زیادہ راہ میں آپ کو سردی لگے تو کمبل بھی چاہیے, اور کھانا بھی اچھا چاہیے, اور پینا بھی چاہیے. وہ تمام پیسے خرچ کر کے آپ یہ بوگی خرید لیں اور پھر سوکھے ٹکڑے اپنے ساتھ لے کے جائیں. آپ کہیں گے میں کرایہ دے کے نا دوسرے کی بوگی میں چلا جاؤں گا, ٹھیک ہے, لیکن سفر میں چاہتا ہوں میرا اچھا گزرے. اپنے کا کرنا کیا ہے؟ پشاور جب میں اتروں گا تو یہ بوگی تو ویسے ہی چلی جائے گی واپس. میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ میں. جب تک کھوپڑی میں موت بیٹھے گی نہیں نا تو یہ چیزیں آئیں گی نہیں سمجھ میں. مسافر خانہ نہیں سمجھیں گے تو نہیں آئیں گے سمجھ میں. تو آپ کہو گے یار اس سے بہتر ہے کہ میں جیسے ساری دنیا کرائے کے بوگیوں پہ ہم اکانومی یا بزنس کلاس لے لیتے ہیں زیادہ. اپنے کے چکر میں نہیں پڑتے. اپنے کے چکر میں وہ پڑے کہ جو زیادہ راہ بھی ہو بہترین, اور اتنا پیسہ ہو اس کے پاس کہ وہ کہے چلو یار اپنی بوگی میں بیٹھ کے خرید لیتے ہیں, تو وہ اور زیادہ وہاں ہو جائے. لیکن چھنتی تو ہے, یہ بہت ہوگا تو کر لے گا, نہیں تو ٹائم پاس کرے گا وہ. تبھی نبی, اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے, اپنی طرف سے میں بات نہیں کر رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. آج کل جب میرا مال کہتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو کہتے ہیں میرا مال. مال سمجھا ہی پراپرٹی کو جاتا ہے. ابے تم کہیں رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو, لڑکی والے پوچھتے ہیں کیسے ہو بھائی, آپ کہتے ہیں بڑا کھاتا پیتا ہوں. تو کہتے ہیں مثال کے طور پر کیا کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں میں صبح نہاری کھاتا ہوں, بڑا کھاتا پیتا ہوں, دوپہر کو میں بریانیاں پھوڑتا ہوں, کبھی دال وال تو میں نے دیکھی بھی نہیں ہے. اچھا پہنتے بھائی میں بہترین مہنگے کپڑے پہنتا ہوں. وہ کہتے ہیں آپ کے پاس پراپرٹی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں پراپرٹی نہیں ہے, گلی کے کتے چھوڑ دیں گے آپ کے پیچھے, وہ کس کو دوبارہ گھسنے نہیں دینا. مال کس کو سمجھا جاتا ہے؟ پراپرٹی کتنی ہے آپ کے پاس. بے وقوفوں کی نظر میں مال اس کو سمجھا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. آپ نے فرمایا تیرا مال وہ ہے جس کو لوگ مال نہیں سمجھ رہے, جو تو ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسرال میں بول کر آیا کہ میرا مال, کہ میرے کپڑے اور میری گاڑی یہ دیکھیں کتنی اچھی. تو کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, جبکہ نبی نے فرمایا اصل تمہارا یہی مال ہے, یہی تمہارا ہے, باقی تمہارا تھوڑی ہے, وہ تو وارثوں کا ہے. فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم, اس کی لذت تم نے پوری حاصل کی ہے. تبھی آپ مجھے دیکھتے ہیں ہر ولاگ تھوڑے دن میں نہاری ہوٹل بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہوں. وہ میں نہیں بناتا, لوگ چپکے سے میری تصویریں کھینچ کے ڈال دیتے ہیں. پھر لوگ سمجھتے ہیں مولوی صاحب کا نہاری کھانے کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں, حالانکہ اور بھی بہت سارے کام ہیں ہمارے. لیکن اب وہ کیا کروں, میں جہاں بھی جاتا ہوں تو کھانے کی تصویر لوگ کھینچ کے ڈال دیتے ہیں. تو جو کھا کے کیا کر دیا ختم, اور پہن کے
पुराना, जो चीज इस्तेमाल में आ रही है ना वो तुम्हारा माल है। घर में जितना पैसा खर्च कर रहे हो इतना इस्तेमाल में नहीं आ रहा। आगे मैं बच्चों की बात करता हूँ, लोग कहते हैं अपने लिए नहीं बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ। आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, भाई एक्चुअली हम बच्चों के लिए कर रहे हैं ना, अभी बता रहा हूँ। तो आपका माल वो है जो खा के खत्म, पहन के पुराना, जो इस्तेमाल में चीज आ गई। बीवी भी आपका माल है, उससे औलाद मिलती है, आपको मोहब्बत मिलती है। वहां जो पैसा खर्च हो रहा है वो भी, उसका भी आउटपुट मिल रहा है आपको। बच्चे भी आपका माल हैं, उनकी तालीम पे अगर कुछ खर्च कर रहे हो उसका भी आउटपुट आपको फौरी तौर पे मिल रहा है। खिला रहे हो, बड़े हो रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि खिला खिला के वो उतने के उतने ही है। हाँ, अगर शादी किसी छोटे कद की खातून से हो गई है तो वो एक अलग बात है, उसमें फिर ये होता है जितना भी खिलाओ वो उतने के उतने ही रहते। वो एक आदमी को गुस्सा आ रहा था ना, उसकी शादी हो गई बहुत ही छोटे कद की खातून से। अब वो बच्चों को, वो औरत कह रही है कि बच्चों खा लो, बड़े हो जाओगे जल्दी, बेटे जैसे माँ कहती है ना बेटा खा लो, वो जल के कहता है ये बड़े नहीं होंगे, कहता है ये बड़े नहीं होंगे। उसको गुस्सा आ रहा था कि यार सबके बच्चे इतनी स्पीड से, फिर कहता है इनके साथ के पौधे लाया था वो बड़े हो गए ये उतने के उतने नहीं। अच्छा खैर, तो बाज दफा बाप भी ठीक छोटा होता है तो बच्चे बाप पे चले जाते हैं, तो इसलिए मैं खवातीन की तौहीन मकसद नहीं है, लतीफे को लतीफा ही समझा करो। खवातीन ने नेगेटिव कमेंट्स किए हुए होते हैं। अच्छा खैर, तो नबी ने फरमाया जो खा के खत्म कर दिया, पहन के पुराना, वो इस्तेमाल में आ गया, उस पे जितना पैसा लगा है वो इस्तेमाल हो गया। प्रॉपर्टी पे पैसा लगता है करोड़ों, इस्तेमाल कितना हुआ? उतना ही जितना किराएदार किराए दे के इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है ना। उसके लाखों लगे, फायदे उसने भी वही उठाए, आपने भी। सिर्फ फर्क इतना है कि शो मारने के काम नहीं आया, आपने करोड़ों में शो मार ली कि ये दीवार किसकी है, मेरी। तो बेवकूफों की नजर में मकाम बढ़ जाएगा, तो बेवकूफों की नजर में तो और भी बहुत सारे उल्टे काम है जिसके करने से इज्जत बढ़ती है। अक्लमंदों की नजर में इससे इज्जत नहीं बढ़ती। अक्लमंद कहेगा इतना पैसा बिजनेस में लगा देता, प्रॉपर्टी खरीदता बेचने की नीयत से, कारोबार कर लेता। जब तेरे पास इतने पैसे थे तो मकान ही खरीद लेता, किस नीयत से? कीमत बढ़ेगी तो बेचूंगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? हाँ, मैं फिर बार बार कहता हूं, बहुत पैसा किसी को अल्लाह ने दे दिया कि सारी जरूरतें पूरी हो गई तो चलो ठीक है, उसका भी कुछ फायदा है कि अपना मकान होता है तो थोड़ी सहूलत हो जाती है इंसान को उसमें। लेकिन आज लोग इतनी लिफ्ट नहीं करा रहे मकान को, इससे ज्यादा लिफ्ट करा रहे हैं। इतनी तो हम भी मानते हैं यार, ठीक है बहुत अल्लाह ने पैसा दिया। अब डिफेंस में जो लोग रह रहे हैं अपने मकान में, उनके पास पैसा इतना है कि वो डिफेंस में भी खरीद सकते हैं, वो हर जगह खरीद सकते हैं, वो रह ले भाई अपने मकान में। एक दरमियाने दर्जे का आदमी जिसकी 40-50 हजार तनख्वाह है, 60 हजार तनख्वाह या लाख 1.5 लाख तनख्वाह है, वो अपने मकान बनाने का सोचेगा तो सोचने में पागल हो जाएगा। तो छोड़ो, यही दीवारें ईंटें किसी बेवकूफ ने मकान बनाया है, किराया देके उसका इस्तेमाल कर लो मकान। दुनिया में बेवकूफी की कमी, मैं उनको बेवकूफ कह रहा हूं जिनकी महदूद आमदन में बना लिया उन्होंने और मर गए, ठीक है ना। जिसका बहुत है वो बना ले भाई, उसको वो तो बल्कि बनाए, हम तो कहते हैं बना लो यार। बाकी ये जो बच्चों का मसला है ना कि मैं असल में एक्चुअली अपने लिए नहीं बना रहा, मैं किसके लिए बना रहा हूँ? बच्चों के लिए। तो ये बातें भी उस पर सूट करती हैं जिसकी आमदन बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा आमदन है, वो अपने बच्चों के लिए बनाए। बल्कि फिर तरगीब है, हदीस में आता है अपने बच्चों को लवारिस मत छोड़ो, तो उनको मैं मना नहीं करता मकान बनाने से। बहुत ज्यादा आमदन है, बच्चों को खिला भी दिया, पिला भी दिया, खा भी लिया और तालीम भी अच्छी हो गई, अब सदके खैरात भी खूब हो गए। ये भी तो आखिरत के लिए भी तो जखीरा करना है ना, खूब सदका खैरात भी हो गया, फिर भी बच रहा है तो चलो यार सब बच्चों के लिए एक एक प्लॉट लेके डाल दो या एक घर बना दो कि हमारे मरने के बाद इनके पास कोई प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती हैं। सोना लेके डाल दो, सोने के बजाय प्रॉपर्टी लेके डाल दो, मकान बना के दे दो उनको, ठीक है। दरमियाने दर्जे का आदमी ये भी ना करे। वजह उसकी है कि जब आप टेंशन लोगे ना तो आपकी अपने पेट काटना पड़ेगा आपको। अपना पेट काटोगे तो फिर होगा क्या? बड़े पेट काट के जब बच्चों को बनाओगे तो आपके मरने के बाद आप कहोगे मैंने बच्चों को ठिकाना दे दिया, तो होगा ये कि थोड़े दिनों में बच्चों को ये ख्याल आना शुरू हो जाएगा कि हमने अपने बच्चों के लिए क्या किया है। क्योंकि बच्चे बड़े होंगे, शादियां होंगी उनकी, फौरन ही, थोड़े ये ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, 4 साल 5 साल की सहूलत है उनकी। उसके बाद उनको ये ख्याल आएगा कि मेरे अब्बा ने मकान बनाने की फिक्र की थी, ये ख्वाब देखा था जब वो बच्चे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह 75 साल की उम्र में उन्होंने बना दिया। टेंशन ली 75 साल तक, ना सही खा सके ना पी सके, ताकि हम रोड पे ना आए। अब हमने अपनी ये नस्लों की फिक्र करनी है। पहले दिन से वो अब्बा के नक्शे कदम पे चलेगा, ना वो कुछ खा सकेगा ना वो कुछ पी सकेगा। और 75 साल में, यानी आप तो इसलिए उनको मकान देकर गए थे ताकि टेंशन फ्री जिंदगी हो, टेंशन फ्री उनकी भी नहीं होगी, बल्कि आपने टेंशन पार्सल की, आगे वो टेंशन औलाद को पार्सल करेंगे, औलाद को पार्सल करेगी। मेरी तो अब अल्लाह ने मुझे अच्छी खुशहाल बना दिया। जब दरमियाने दर्जे की आमदन थी ना, गरीब तो मैं कभी भी रहा ही नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह।
تو میری جب درمیانے درجے کی آمدن تھی تو مجھے میرے گھر میری خالہ آئی, مجھے کہنے لگی کیا شادیوں پہ پیسے خرچ کر رہا ہے, ذاتی مکان بنا تو اپنا, تیرے 2 گھر ہیں, تیرے بچے ہیں. میں تیسری بھی لگا رہا تھا, میں نے کہا جو پیسہ آئے گا اب تیسری شادی کریں گے. انہوں نے کہا بچے ہیں, بچوں کی فکر کر. میں نے کہا اپنی خالہ سے کہا اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بوڑھی ہو گئی, کافی ایجڈ ہو گئی ہیں, اللہ ان کی بہت بڑی ماشاءاللہ عبادت گزار ہیں. تو میں نے ان سے کہا دیکھیں میرے والد صاحب, میں اپنے والد صاحب کا بچہ ہوں, میرے والد صاحب نے میری فکر میں مکان بنایا, اب میں بھی والد صاحب کے دنیا سے جاتے ہی مکان کی فکر میں لگ جاؤں تو اس کا مطلب میرے والد صاحب کی محنت کا مجھے کوئی فائدہ ہوا ہی نہیں. تو میں چاہتا ہوں اپنے بچوں کے بجائے نا پہلے اپنے ماں باپ کے بچوں کی فکر کروں, یعنی اپنی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ, میرا خیال ہے بات کھوپڑی شریف میں. بھائی میں چاہتا ہوں اپنے والد کے ویژن کو مکمل کروں. میرے والد کا ویژن یہ تھا کہ بچوں کو مکان کی ٹینشن نہ ہو, وہ میں نے بنا دیا ہے. اب میں مکان کی ٹینشن نہیں لوں گا. نہیں آئی بات, کیونکہ میں اگر ٹینشن لوں چاہے اپنے لیے, چاہے اپنے بچوں کے لیے, چاہے گھر والوں کے لیے, تو اس کا مطلب میں ٹینشن فری تو نہیں ہوں نا. تو میرے ابا کی ساری زندگی کی محنت کیا ہو گئی, برباد. میں نہیں چاہتا میرے ابا کے بچوں کا برا ہو. سمجھ میں آئی؟ بہت ٹیکنیکل ٹپیکل قسم کی بات ہے, کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجئے گا کیا کہہ گیا. میں نے کہا مجھے اپنے بچوں سے زیادہ اپنے باپ سے محبت ہے, میں اپنے باپ کے بچوں کی فکر کر رہا ہوں. اور باپ کے بچوں سے مراد کون ہے؟ میں چاہتا ہوں میرے ابا نے میرے لیے ٹینشنیں اٹھائی ہیں تو میں ٹینشن فری زندگی گزاروں. تو میں بھی اگر ٹینشن تو ٹینشن ہے نا, چاہے اپنی ہو چاہے بچوں کی ہو. میں نے کہا بھائی اللہ پہ توکل کرو, نکاح بھی کرو, بچے بھی پیدا کرو, جو ہے کھلاؤ پلاؤ, دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے, دے دے گا. میں نے کہا کبھی زندگی میں اتنا پیسہ آ گیا, پراپرٹی بنا لی تو بنا لیں گے, نہیں بنائی تو کوئی بات نہیں بھائی. اچھا ہمارے ابا نے ہمارے لیے جو پراپرٹی بنائی تھوڑے دنوں میں بک گئی, وہ ہمارے کام تھوڑی آئی ہے, فوراً بک جاتی ہے. وہ آپ کو بک کے کام آ گئی نا بھائی. ابا جب دنیا سے گئے, اللہ ان کی مغفرت کرے, تو ہماری شادیاں ہو گئیں, گھر بڑا ہو گیا, تو اب نہیں رہ سکتے تھے نا, تو سب الگ الگ ہو گئے, مکان بک گیا. تو جو ابا کی خواہش ہوتی ہے نا ان کو چھت ملے, چھت تو ویسے بھی نہیں ملتی, سب بچے بیچ, ورنہ تو وہیں رہ رہے ہوتے جہاں آدم علیہ السلام رہتے تھے. آدم علیہ السلام کے بچے بڑے ہوتے گئے, چھتیں بھی بکی ہیں, پورے شہر ہی چینج ہو گئے, کون کوئی کہاں رہتا ہے, کوئی کہاں, ملک کے ملک آباد ہو گئے. اس لیے اتنی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. بچہ جب آتا ہے تو 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لے کے آتا ہے, وہ اس 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سے اپنا انتظام خود کرے گا. آپ کے پاس بہت ہے تو کر کے جاؤ, نہیں ہے تو ٹینشن مت لو. اللہ نے لنگڑا لولا تھوڑی پیدا کیا اس کو. بچے کو جب پیدا اللہ میاں کرتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتا ہے, یہ ہاتھ پاؤں بھی ہوتے ہیں, تو اللہ بتاتا ہے کہ خود بھی کرنا ہے تو نے کچھ. اس لیے بچوں کی زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو. 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اللہ نے دیے اس لیے کہ جیسے تجھے 2 ہاتھ اور پاؤں دیے نا, تو اپنے لیے بچوں کے لیے گھر بنا رہے, تو اس کو بھی میں نے دیے ہیں, یہ خود بھی تو کچھ کرے گا. ساری ٹینشن ماں باپ نے اٹھائی ہوئی ہے. تو ہم نے بھائی ٹینشن ایک ہی لینی ہے آخرت کی, اس کے علاوہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. غریبی میں اللہ کی طرف سے نعمتیں آ رہی ہیں تو استعمال کرتے جاؤ, استعمال کا دل لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. امام شافعی کا شعر تو مکمل کروں گا نا. تو اضافی پیسہ دیا ہے نا بہت, تو پھر بنا لو, بلکہ اس سے بھی میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں پھر بھی ایک حد تک بناؤ نا. ایک بنا دیا بس اب بھول جاؤ پھر, اور پھر بچوں میں کوئی قابلیت پیدا کرنے کی کوشش کرو. اچھا میرے والد صاحب کا جب گھر بکا تو جو وراثت کے پیسے ملے نا وہ بھی ڈبو دیے ہم نے الحمدللہ. تو اللہ نے ہمیں پھر دوبارہ یعنی بتا دیا کہ بھائی یہ ٹینشن لینے کا ہے نہیں, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ بچوں کی بہت فکر کر کے ان کو کچھ دے کے جاؤ گے نا, ان کے مقدر میں نہیں ہوگا تو وہ ڈبو دیں گے. وہ کبھی فلانے کو دے دیں گے کہ بہت اچھا بزنس کرے گا, وہ فلانے کو دے دیں گے, اور جس کو بانٹو گے صدقے کا ثواب بھی نہیں ملے گا کیونکہ ہم نے صدقے کی نیت سے توڑی دیے تھے, بھاگ جائیں گے وہ لے کے. تو پھر بھی اللہ کھلا رہا ہے, پھر بھی اللہ کیا کر رہا ہے, پلا رہا ہے. اور نہیں کھلانا چاہے تو کروڑوں کی جائیدادیں چھوڑ کے جاؤ گے, کچھ بھی نہیں ملے گا. تو میرے بیان کو غلط رخ پہ نہ لے جایا کریں. میں ذاتی مکان بنانے کے خلاف نہیں ہوں, لیکن ان لوگوں کے لیے ہوں جن کے پاس بہت ہے کھانے پینے کو. بہت مالدار لوگ بھی دنیا میں, وہ بنا لیں اپنا مکان بنا لیں, بلکہ میں کہتا ہوں 6 بنا لیں یار, 5 بیچنے کے لیے بنائیں. بزنس ہی یہی کریں, سب سے اچھا بزنس ہی پراپرٹی کا ہے. باقی پاکستان, میں نے تجربوں کے بعد بتا رہا ہوں, میرا بزنس بھی پراپرٹی کا ہی ہے. تجربوں کے بعد بتا رہا ہوں, یہاں جس آدمی کے پاس تجربہ نہیں ہے نا اس کے لیے پراپرٹی سے اچھا کوئی بزنس ہے نہیں. باقی جس بزنس میں ہاتھ ڈالو گے باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے تو کر لو گے, ورنہ نہیں کر سکتے. اور پراپرٹی میں بھی یہ نہیں کہ اسٹیٹ ایجنٹ کو پیسے دو اور وہ بیچے گا خریدے گا. خود جا کے اسٹیٹ ایجنٹ سے خریدو نا, پتا ہے کیسے خریدو, جا کے اس کو جا کے بولا کرو کہ مجھے, اگر آپ نے یوں کہہ دیا نا کہ میں پلاٹ خریدنا چاہتا ہوں تاکہ بیچوں, وہ سب سے مہنگا والا پلاٹ آپ کو دلا دے گا.
اور بڑی ٹینشن میں پھنس جاؤ گے آپ. تو یہ شو ہی نہیں کرو. آپ اس کو بولو میں بیچنا چاہتا ہوں. تجربوں سے, میرے تجربے دیکھو نا. آپ کہو کہ یار اس علاقے میں میرا ایک پلاٹ ہے, میں بیچنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا توریہ کر لو, کتنے تک کا بکے گا؟ وہ ایسی تھکی ہوئی قیمت بتائے گا نا, سڑی ہوئی ایسی تھکی ہوئی قیمت بتائے گا کہ آپ کا خون کے آنسو رونے کا دل کرے گا. پھر آپ اس سے بولو کہ اچھا یہ قیمت ہے اس کی, یعنی یہ اتنے, تو آپ کہو کہ ایکچولی مجھے اس قیمت پہ تو دلا دے یار. نیچرل قیمت تو سامنے آ گئی نا. یہاں سے آپ بزنس کا کیا کرو, پھر دیکھو اس قیمت پہ کوئی مل جائے مجھے. پھر جب بیچنے کے لیے جاؤ گے نا تو پھر یہ نہیں کہو کہ میں بیچنا چاہتا ہوں, پھر آپ کہو کہ میں خریدنا چاہتا ہوں. یار اس علاقے میں کوئی پلاٹ ہے, تو وہ کہے گا 10 کروڑ سے کم کا تو نہیں ہے کوئی. تو آپ کو تو یہ 8 کروڑ کا بکوا دے. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, میرے جاننے والے کے اسٹیٹ ہیں لیکن میرے بہت کلوز ہیں تو وہ مجھے بہت اچھے ہیں. انہوں نے ایسا ہی کیا. تو مجھے کسی اسٹیٹ نے کہا کہ یہ پلاٹ جو ہے نا 3 کروڑ کا بکے گا. انہوں نے کہا مفتی صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا 50 لاکھ میں بھی بک جائے. اسٹیٹ ایجنٹ کو فون گھمایا کہ یہ کتنے کا پلاٹ بکے گا, اس نے کہا 3 کروڑ میں. تو اس نے کہا ایسا کر کہ 60 میں بکوا دے. ٹھیک ہے نا, کچھ ایسے اتنی ہلکی قیمت لگائی, کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی جواب ہی نہیں آیا. سوری کتنے کا میں خریدوں گا, یعنی مجھے کتنے کا ملے گا؟ اس نے کہا 3 کروڑ میں. 3 کروڑ میں ملے گا نا. تو میں تھوڑا نا کردار کو دائیں بائیں کر دیتا ہوں تاکہ جس کی بات ہو رہی ہے اس کو پتہ نہ چلے, ورنہ وہ اسٹیٹ ایجنٹ بولے گا میرا راز مفتی صاحب نے فاش کر دیا. تو اس سے بولا کہ اچھا 3 کروڑ میں دے رہا ہے, تو میرا اسی جیسا پلاٹ ہے, تو 60 میں بکوا دے. نہیں بکوایا اس نے. تو بولنے میں کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ کچھ تجربے ہیں, ہم سے کبھی چھاؤں میں ملے تو ہم بتائیں گے آپ کو. تو پراپرٹی خریدو بزنس کی نیت سے, پیسہ کمانا تو بہت اچھی بات ہے. تو دل نہ لگاؤ اینٹوں میں, دیواروں میں. دل لگانے والے اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل نفقۃ وبال علی صاحبها الا التراب, کل نفقۃ یوجر علیہ الرجل الا التراب. ہر جگہ خرچ کرنے کا مسلمان کو ثواب ملتا ہے سوائے تعمیر پہ. آپ اگر نہاری بھی کھا رہے ہو نا ثواب ملے گا. اللہ کہے گا چلو بھائی طاقت آئے گی جسم میں, اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہو رہا ہے. شادی میں خرچ کرو گے تو 20 گنا زیادہ ثواب ملے گا. ٹھیک ہے نا, عذاب بھی ملے گا تھوڑا سا لیکن ثواب ملے گا. اور صحت پہ خرچ کرو گے, تعلیم پہ خرچ, ہر جگہ ثواب. آپ نے فرمایا تعمیر پہ ثواب نہیں ملتا. کیوں؟ اینٹوں سے دل لگا رہا ہے. اس لیے علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ ضرورت کی تعمیر ہو تو ٹھیک ہے. واقعی آپ کو ضرورت ہے یار گھر میں تھوڑا سا یہ کمرہ توڑ کے یہ والا بھی بنا دیں, بچے زیادہ ہو گئے ہیں, چھوٹا پڑ رہا ہے, تو جہاں تک ضرورت ہوگی ٹھیک ہے. لیکن بلڈنگیں بنانا, ان میں دل لگانا اور عالی شان محل بنانا, اور جناب یہ اتنا بڑا پیلس بنا دیا, یہ احمق اور بے وقوف لوگوں کے نہیں کہہ سکتا کیونکہ بہت سے لوگ پیلس والے بھی میرا بیان سن رہے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال یہ کام اچھا نہیں ہے. تو کوئی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو مسافر خانے کی طرح رہا کرو. ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. امام شافعی کا شعر پھر کسی اور وقت میں اس کی تشریح کروں گا. وقت چونکہ مکمل ہو گیا ہے. نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا نا, تو اگر موقع ملا تو اس میں کر دوں گا, بلکہ کر دوں گا لازمی, تاکہ کیونکہ شعر بہت ضروری ہے, لیکن 5-10 منٹ میں کروں گا. وہ میں نے ایک لطیفہ سنایا تھا نا اپنا, میری 2 شادیاں تھیں, تو ایک اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھ سے کہا کہ یار آپ پہ بڑا ترس آتا ہے, ایک دن آپ گلشن اقبال میں, ایک دن وہ موڑی پور میں. تو میں نے اس کو کہا ترس تو مجھے آپ پر آتا ہے کہ ایک دن یہاں, دوسرے دن بھی وہاں, تیسرے دن بھی وہاں. 10 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, قابل ترس تو آپ ہو یار. ہم تو ایک دن یہاں, دوسرے دن وہاں. تو اس طرح نا ان دنوں میں چونکہ رواج نہیں ہے نا ہماری, اب تو لوگ پھر بھی تھوڑا سا مانوس ہو گئے, تو ہر طرح کے لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے تھے. بہت سے لوگوں نے مجھ پہ اعتراض کیا. انہوں نے کہا یار یہ کتنی ٹینشن والی زندگی ہے, انسان کا ٹھکانہ تو ایک ہونا چاہیے نا, یہ کیا ہے کہ ایک دن یہ ایک دن وہاں. لیکن ایک مولانا صاحب مجھ سے ملے, انہوں نے کہا یار مسلمان کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے, یہ جو ہے نا ایک جگہ ٹھکانہ ہے آپ کا اور یہی آپ کا بستر ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے عمل کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ دنیا واقعی مسافر خانہ ہے. مسلمان کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی گھر ور ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی آج میں وہاں جا رہا ہوں اس لیے کہ وہاں کی باری ہے, گھر تو نہ یہ ہے نہ وہ گھر ہوتا تو کل بھی وہیں جاتا نا. آج وہاں سے ہٹ کے کہاں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, وہ باری. ہمارا کوئی ٹھکانہ بولو ہے ہی نہیں. ورنہ لوگوں کو اپنے ٹھکانوں سے محبت ہوتی ہے, کمروں سے محبت. بیٹھ حضرت جی کو اس بستر کے علاوہ کہیں نیند ہی نہیں آتی ہے. مرنے سے پہلے حضرت جی اس بستر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں تو کسی بھی بستر کو نہیں دیکھ رہا ہوں گا. میں جب مرنے لگوں گا میں بولوں گا پتہ نہیں کہاں سے نکلوں گا میں, کون سے گھر سے میرا جنازہ اٹھے گا. کسی بھی عید سے اٹھ جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ہم تو موبائل کی طرح گھومتے رہتے ہیں بھائی, کبھی ادھر کبھی. تو ہمیں تو کسی جگہ سے محبت جب ہونے لگتی ہے تو باری چینج ہو چکی ہوتی ہے وہاں کی, سمجھ رہے ہیں نا. جس کمرے سے محبت شروع ہونے والی ہوتی ہے باری چینج ہو جاتی ہے کہ چلو بھائی اب وہاں. تو مسافر, اسلام نے جو زیادہ شادیاں رکھی نا اس میں یہ بھی کانسیپٹ ہے, مسلمان کا ٹھکانہ وکانہ نہیں ہوتا بھائی, اپنے گھر ہوتے ہی نہیں ہے. اور مجھے تو میرے والد صاحب نے جو گھر بنایا تھا ہمارے لیے, جس دن ان کا جنازہ اٹھا ہے نا اور جو رات میرے اوپر گزری ہے, تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ کیسے زندگیاں انسان کی گزرتی ہیں.
اور 1 سیکنڈ کے اندر سب کچھ ختم. میں اکثر سناتا ہوں نا, جس رات جب ہم نے دفنایا بھی بہت جلدی تھا, تو اگلی رات کو ہم انتظار میں تھے, والد صاحب کی آواز آئے گی, بھائی دروازہ بند کر دیا, کنڈی لگی, یہ سب چیزیں, والد صاحب کا کمرہ, ان کا بستر, وہاں شور شرابہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ رات کو سب کیا ہے, خاموشی. یعنی 1 رات پہلے آواز آ رہی ہے, بھائی کنڈی لگا دو. والد صاحب کرتے تھے نا ایسے, ہم والد صاحب کے کمرے میں جاتے ہوئے ڈرتے, بھائی ان کا سونے کا روم ہے, کیونکہ فوجی تھے, فوج سے ریٹائر ہوئے تھے, ان کی سونے اٹھنے کی ٹائمنگ تھی, بھائی ابو کا کمرہ ہے, یہ والد صاحب کا کمرہ ہے. جب اگلی رات آئی ہے نا, وہ والد صاحب قبر میں تھے, تو نہ کوئی کنڈی لگانے کا کہہ رہا ہے, نہ کوئی جناب یہ کہہ رہا ہے کہ رات دیر سے کیوں گھر آ رہے ہو, جلدی کیوں گھر آ رہے ہو. پھر یہ والد صاحب کا بستر ہے, 20 سال سے ہم وہ بستر دیکھ رہے تھے. تو کیا اس وقت کیسا دھچکا لگا کہ بھائی یہ دنیا کیسی بے وفا ہے بھائی, 1 سیکنڈ کے اندر منہ موڑتی ہے دنیا. کیونکہ اٹیک ہوا تھا, فوراً ڈیتھ ہوئی ہے نا, 1 سیکنڈ کے اندر دنیا منہ موڑ کے جاتی ہے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ اس بات کی ٹینشن لے رہے ہو کہ مریخ پہ ہمارا پلاٹ کیوں نہیں. تو اگر مسافر خانہ سمجھو گے تو اپنے اس زمین پہ آپ کی پراپرٹی کیوں نہیں ہے, اس کی بھی ٹینشن نہیں ہوگی. مسافر خانہ نہیں سمجھو گے نا, پھر آپ کو ہوگا کہ یار اتنے بڑے بڑے لوگ مریخ پہ پلاٹنگ کر رہے ہیں, تو وہاں ہمارا پلاٹ کیوں نہیں. تو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دو. پھر بھی نہیں سمجھتے تو جب مرنے لگو گے تو سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.